اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر کی سرپرستی میں قطر اکنامک فورم کے دوسرے دن کی سرگرمیاں اختتام کو پہنچ گئیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر اور جمہوریہ فن لینڈ کے درمیان تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ قطر ویکسینیشن کے اگلے مرحلے تک پہنچ گیا ہے اور وہ اس عمل میں طے کردہ منصوبے سے بھی آگے جا رہا ہے۔ اور قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ افغانستان کے امن مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے تمام تر ضروری مدد دینے کو تیار ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اکنامک فورم ایک عالمی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے دنیا بھر کے استحکام اور اس کی خوشحالی کے لیے ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس فورم کا دوسرا دن مکمل ہو چکا ہے اور اس میں اب تک کووڈ-19 کے دوران اور اس کے بعد کے مرحلے میں دنیا بھر کی اکانومی سے متعلق اہم مسائل زیر بحث آ چکے ہیں۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کی شکل میں یہاں کی دانشمندانہ قیادت، بدعنوانی اور کرپشن کی تمام تر اقسام کا مقابلہ کرنے اور شفافیت و ٹرانسپیرنسی، عدالتی تحقیقات اور پھر فیصلوں کی پابندی کے اعلیٰ ترین معیار کی پابندی کر رہی ہے۔ یہ اقتصادی فورم علاقے میں اپنی نوعیت کا پہلا فورم ہے اور اس میں بہت وسیع پیمانے پر عالمی شرکت ہے۔ کل اس کے دوسرے دن قائدین اور مقررین نے کورونا کی عالمی وبا کے دوران دنیا کو درپیش اہم مسائل اور چیلنجوں پر اظہار خیال کیا۔ قطر کے ایک سابق وزیر اعظم شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 نے ایک نئی عالمی معیشت کو بنانے کے لیے رفتار تیز کر دی ہے۔ یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ کووڈ-19 نے دنیا کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ بہتر انداز میں اپنی معیشت اور اپنی اکانومی کو تعمیر کرے۔ جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ملکوں کی معیشتوں پر اس کورونا وائرس کے منفی اثرات، خاص طور پر ترقی پذیر اور غریب ملکوں کی اکانومی پر پڑنے والے منفی اثرات پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی سکڑ گئی ہے۔ عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخہ حسینہ واجد نے مختلف بیماریوں، خاص طور پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بڑی بین الاقوامی مدد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تجارت کی عالمی تنظیم کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ نگوزی اوکونگو ایویادا نے کہا ہے کہ اس تنظیم کو بہت بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، خاص طور پر کہ عالمی تجارت کی رفتار کم ہو گئی ہے اور اس وبا کی آمد سے پہلے کے منفی حالات اس وبا کے آ جانے کے بعد مزید سنگین شکل اختیار کر گئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر پیٹرولیم کے سربراہ انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی، ایکسن موبل کے ڈارون ووڈز، توانائی کی ٹوٹل کمپنی کے پیٹرک بویانے اور جناب بن بان بیورڈین نے بھی کل کے مناقشوں میں حصہ لیا۔ ان میں ایندھن اور توانائی کی شعبوں میں آنے والی تبدیلیوں اور کاربن سے پاک اور کم کاربن والی توانائی کی طرف منتقلی کے عمل کی پائیداری کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ اسی طرح قطر ایئر ویز کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب اکبر الباکر نے قطر ایئر ویز کی کارکردگی، آلودگی میں کمی کے لیے معیاری طیاروں کے استعمال، سفر کی موجودہ عالمی صورتحال اور فضائی ٹرانسپورٹ کو درپیش موجودہ مسائل پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس وبا پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
تاکہ دنیا کے حالات معمول پر آ جائیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ وہ قطر اور جمہوریہ فن لینڈ کے درمیان مضبوط تعلقات کا قیام چاہتے ہیں، اور یہ کہ دونوں دوست ملکوں کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی شراکتوں اور پارٹنرشپ کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ وہ ملک میں جمہوریہ فن لینڈ کے سفارت خانے کی افتتاح کی سائڈ لائن میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ قطر بھی عنقریب فن لینڈ میں اپنا سفارت خانہ کھول لے گا۔ ادھر جمہوریہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ جناب بیکا ہیوسٹو نے کہا ہے کہ دوحہ میں ان کے ملک کا سفارت خانہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے کام کرے گا۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر توانائی یعنی انرجی جناب رضا اردکانیان نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں تجارتی، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات نے اس ملاقات میں قطر کی اقتصادی پالیسیوں، غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ان پالیسیوں کے کردار اور قطر میں سرمایہ لگانے کی خواہش مند کمپنیوں کے لیے انویسٹمنٹ کے مواقع پر روشنی ڈالی ہے۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف اسلیتی کی موجودگی میں وزارت مواصلات و کمیونیکیشن نے الفردان گروپ کے تابع الفردان آٹوموٹیو کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس یادداشت کی روح سے یہ کمپنی الیکٹرک گاڑیوں کے متعدد چارجز مفت فراہم کرے گی، اور یہ چارجز ملک کی جانب سے مقرر کردہ معیار اور اسٹینڈرڈ کے عین مطابق ہوں گے۔ پھر ان چارجز کو ان مقامات پر فٹ کیا جائے گا جن کا تعین خود وزارت مواصلات و کمیونیکیشن کرے گی۔ یہ کمپنی ان چارجز کی مینٹیننس کی بھی ذمہ دار ہوگی۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ بزنس اور انڈسٹری کے شعبے کے لیے مخصوص ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح یہ ثابت کرتا ہے کہ قطر یہاں کی پوری آبادی کو اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن یا ویکسین فراہم کرنے کی نہ صرف پابندی کر رہا ہے بلکہ اس سینٹر کے اپنے دورے میں انہوں نے کہا کہ قطر اس ویکسینیشن میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس نے وہ مرحلہ بھی پار کر لیا ہے جس تک منصوبے کے مطابق اسے ابھی پہنچنا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاشرے اور سوسائٹی کے تمام افراد کو ویکسین فراہم کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو بھی بلایا جائے وہ فوراً یہ ویکسینیشن کرا لیں تاکہ اس بیماری سے نجات مل سکے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے 105 نئے اور مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 84 افراد وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اعلان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 149 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس بیماری سے صحت پانے والوں کی کل تعداد 2,19,000 کے قریب ہو گئی ہے، اور ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم کے دوران اب تک لوگوں کو اس ویکسین کی 2,900,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کو حل کرنے میں ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر افغان امن مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے تمام تر ضروری مدد پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ قطر نے کورونا کی عالمی وبا کے دوران حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے حقوق انسانی کی ہائی کمیشن کی صلاحیت کو بہت قیمتی بتایا ہے، اور اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ ہائی کمیشن
اس وبا سے سیکھے جانے والے اسباق سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے منصوبوں کو فروغ دے گا اور اپنی مہم میں مکمل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری وہاں ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ قطر نے عرب چین تعاون فورم کے 17ویں سیشن میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اعلی اہلکاروں کی سطح کے اس فورم میں وزارت خارجہ میں ادارہ عربی امور کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب محمد بن ابراہیم السادہ نے قطر کی نمائندگی کی ہے۔ فورم میں عرب چین تعاون سے متعلق مختلف مسائل و موضوعات زیر بحث ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے خاص طور پر فلسطین، شام، لیبیا اور یمن کے موجودہ حالات بھی اس فورم کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ اور وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم آج 2020-2021 کے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کرنے والی ہے۔ اس کے لیے وزارت تعلیم آج صبح 10 بجے ایک اخباری کانفرنس منعقد کرے گی جس میں اس رزلٹ کے اہم نقاط بیان کیے جائیں گے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔